نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج موضوع ہے برِ صغیر میں اسلام کا داعی اعظم حضرت خواجہ اجمیر کے منہج دعوت کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ وہ دین جو اللہ کو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے. اور اسی طرح ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت، دانائی اور اعلیٰ نصیحت و دانش کے ساتھ بلائیے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان آیات پر علماء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، فقہاء نے رسالہ الہی کی طرف راغب کیا. طریق جو اس دعوت دین کے لیے اختیار کیا وہ دعوت دین بالتعلیم والتعلم کا ہے. دعوت دین کے لیے سب سے پہلے داعی کی تیاری ہوتی ہے. دعوت وہی مؤثر ہوتی ہے جس کے پیچھے علم کی قوت اور طاقت ہو. آپ نے اصول علم کے لیے سمرقند، بخارا کا رخ کیا جو اس وقت علوم و فنون کے مرکز تھے. آپ نے اپنی دعوت کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن حکیم کو حفظ کیا. ایک داعی کی ساری دعوت کی اساس قرآن پر ہوتی ہے، اور اس کو جس قدر قرآن حکیم کی آیات یاد ہوں اور ان نصوص کا، ان آیات کا علم ہو اور علم بالاحکام ہو تو وہ اپنی دعوت کا مؤثر ابلاغ کر سکتا ہے. آپ نے قرآن حفظ کرنے کے بعد تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم اپنی دعوت کی مؤثریت کے لیے حاصل کیے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک داعی کی دعوت تب مؤثر ہوتی ہے جب اس کا ظاہر علوم ظاہریہ سے مزین ہو، جبکہ اس کا باطن علوم باطنیہ سے مملوف ہو. آپ نے علوم باطنیہ کے اصول کے لیے
خواجہ عثمان آرونی کی طرف رخ کیا۔ آپ اپنے مرشد کی تقریباً 2.5 سال تک خدمت کرتے ہیں، ان کے زیر تربیت رہتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے دین کی دعوت کی طرف آپ کی والدہ ماجدہ نے متوجہ کیا، راغب کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، تو آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس وقت آپ کو سنبھالا دیا اور فرمایا، بیٹا تمہارے والد چاہتے تھے کہ تم علم و فضل میں بلند مقام حاصل کرو، اور اس زندگی میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنے والد کا خواب ہر صورت میں پورا کرنا چاہیے۔ والدہ کی اس نصیحت پر آپ کی طبیعت سنبھل گئی اور زیادہ شوق سے علم کے اصول میں لگ گئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ نے اپنی دعوت کے لیے دوسرا طریق، دوسرا منہج جو اختیار کیا بر صغیر پاک و ہند میں، وہ دعوت بالسماع ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام کی دعوت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ ہر طرف اسلام کی روشنی اور تعلیم پھیلتی چلی گئی، کفر و ظلمت کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کی ذات اقدس اور آپ کا کردار خود اسلام کی دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ بن گیا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جس شخص پر آپ کی نگاہ مبارک پڑتی تھی اس کے احوال حیات کو بدل دیتی تھی، اور وہ ولایت میں عارف باللہ ہو جاتا تھا۔ آپ کی نگاہ کرم فاسقوں کو فسق سے تائب ہونے کی طرف راغب کر دیتی تھی۔ آپ کو سما سے بہت زیادہ تعلق خاطر تھا، سما کا شوق آپ کی طبیعت پر غالب رہتا تھا۔ کثرت کے ساتھ سما سنتے تھے، اور آپ کے ہم عصر علماء اور فقہا نے آپ کے اس ذوق و شوق پر کوئی نقد نہیں کیا ہے، اور نہ ہی آپ کی حیات میں سما کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کوئی اعتراضات کیے ہیں، اور نہ ہی اس کے شرعی جواز اور عدم جواز کے فتووں کا تقاضا کیا ہے۔ جو معترض آیا ہے اس کو آپ نے کال کی بجائے حال سے جواب دیا ہے، اور یہ جواب معترض کو، اعتراض کرنے والے کو ساکت کر دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت خواجہ اجمیر نے دعوت کا تیسرا طریق دعوت بن نفس کو اختیار کیا ہے۔ آپ کو قرآن حکیم کے ساتھ بڑا گہرا شغف تھا۔ آپ شب و روز کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے، اسے ختم کرتے، اور جب ختم بالقرآن کر لیتے تو پھر غیب سے ندا آتی، اے معین الدین تیرا ختم قرآن ہم نے قبول کر لیا۔ آپ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ آپ قلیل الطعام کی عادت اور خصلت اپنی طبیعت اور اپنی شخصیت میں رکھتے تھے۔ صرف شام کے وقت، رات کے وقت مسکال برابر سوکھی روٹی بگو کر کھا لیتے تھے۔ یہی آپ کی کل غذا تھی۔ لباس میں سادگی اختیار کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرتے تھے، اگرچہ وہ پیوند شدہ ہی ہوتے تھے، ان کو بھی پہننے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو سنت جان کر استعمال کرتے تھے۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ نے دعوت بالدین کے لیے تیسرا منہج دینی دعوت کی طرف بے پناہ رغبت اور اس کے ابلاغ کی صورت میں اختیار کیا۔ آپ کو گھر کا ماحول بڑا دینی میسر آیا تھا، آپ کا خاندانی تعارف سادات گھرانے والد ماجد کے ترکے میں اب زیادہ وقت اس کی دیکھ بھال میں صرف ہونے لگا، مگر طبیعت و مزاج میں محبت و معرفت الہی کی طرف رجحان غالب رہا۔ دنیا کی بجائے دینداری کا مزاج اس کا تفوق رہا، اس لیے عبادت اور ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک روز ایک مجذوب و قلندر ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا گزر اس باغ کی طرف ہوا۔ حضرت خواجہ اجمیر نے اندر کی روشنی کی وجہ سے، باطن کی روشنی کی وجہ سے اس بزرگ کا والہانہ استقبال کیا، ان کی قدم بوسی کی اور اپنے باغ میں کچھ دیر استراحت کی، ان کو دعوت محبت دی اور ان کے باغ میں آتے ہی ان کے سامنے 2 طباق انگور کے بطور نذرانہ محبت پیش کیے۔ مجذوب وقت نے سالک کے ان احوال حب کا جب مشاہدہ کیا تو ان کے فیض عطا نے بھی جوش مارا اور اس مجذوب کامل نے آپ کے منہ مبارک میں کوئی چیز چبا کر آپ کے دہن مبارک میں ڈال دی۔ اس تبرک اور لنگر نے حضرت خواجہ کے حلق سے نیچے اترتے ہی اندر کی دنیا کے اندر ایک ہلچل، ایک تڑپ، ایک اضطراب پیدا کر دیا اور آپ کی اندر کی دنیا کو بدل دیا۔ آپ کے سینے میں بے پناہ ولولہ اور شوق الہی اور قربت و معرفت کا نور جوش مارنے لگا۔ دل کی دنیا نور الہی سے روشن ہو گئی اور یہ دل اب دنیاوی محبت سے خالی اور متنفر ہو گیا۔ اب دنیا کے کاموں سے منہ موڑ دیا اور اپنی کامل توجہ مولا کی یاد کی طرف مرکوز کر لی۔ اپنے سارے مال و اسباب کو راہ مولا میں وقف کر دیا، ہر چیز اس کی راہ میں لٹا دی۔ اب جانب خراساں عازم سفر ہوئے، اس منزل پر پہنچ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ وہاں جا کر حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، مزید اصول علم کے لیے سمرقند کا رخ کیا۔ وہاں ضروری علوم کی تحصیل کے بعد علوم و حکمت کے مرکز بغداد کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ وہاں آئے اور وہیں خواجہ عثمان ہارونی کی آغوش تربیت میں پناہ لے لی۔ حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچنے کا منظر بھی بڑا ہی دلکش ہے۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی مجلس اکابر صوفیاء سے معمور تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بہت پیار اور محبت سے پیش آئے اور آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ جب وضو کر چکے تو آپ کو کچھ نوافل اوراد اور وظائف پڑھنے کا حکم دیا اور ان کی عملی مشق کروائی اور کچھ روحانی احوال کا مشاہدہ کرایا۔ حضرت خواجہ اجمیر پر اجابات حق مرتفع ہو گئے، نفس کی ظلمتوں کا خاتمہ ہو گیا، روح کے انوار کا اجالا، روح میں انوار کا اجالا ہوا۔ جب خواجہ عثمان ہارونی مطلوبہ ریاضت اور مجاہدات سے آپ کو گزار چکے اور جب آپ کو اپنے فیض کا کامل اہل پایا تو اپنا سارا فیض روحانیت عطا کر کے آپ کو روحانیت کا مرد حق بنا دیا اور اپنے خرقہ و خلافت کے اعزاز سے نوازا۔ آپ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی معیت میں جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی بشارت کے ذریعے آپ کو ہندوستان میں اجمیر کو اپنا ٹھکانہ رشد و ہدایت بنانے کا حکم صادر کیا۔ آپ کے شیخ نے اس نئے سفر کی مبارکباد دی اور آپ کو اس سفر کو اختیار کرنے کی تلقین کی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت خواجہ اجمیر نے اپنی دعوت اسلام کے لیے ایک اور منہج جو اختیار کیا وہ دعوت بالخیر ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے اپنی ذات اور شخصیت کے ایک عمل کو دین کی دعوت کا ذریعہ بنایا تھا۔ آپ اپنے آستانے کے ذریعے معاشرے کے غربا، بے سہارا، یتیم، بیوہ، مساکین اور مسافر لوگوں کی مسلسل خدمت کرتے رہتے تھے اور ان کی جملہ ضروریات کی کفالت کرتے تھے اور ان کی خورد و نوش کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ حضرت خواجہ اجمیر کے آستانے پر اتنا زیادہ لنگر روزانہ پکتا تھا کہ سارے شہر کے غربا، مساکین شکم سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ لنگر تیار کرنے والے خادم کو یہ ذمہ داری آپ نے دی ہوئی تھی کہ اسے سامان خورد و نوش کے لیے جتنی بھی رقوم کی ضرورت ہوتی تھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ اسے وہ مطلوبہ رقم اس طرح فراہم کرتے کہ اپنے مسلح کے ایک کونے کو اٹھاتے جس کے نیچے بے شمار خزانہ ظاہر ہوتا، اسے فرماتے تم اپنے طعام و لنگر اور اخراجات مطبخ کے لیے جتنی تمہیں رقم کی ضرورت ہے صرف اتنی ہی یہاں سے لے لو، اور وہ یوں لنگر کے لیے مطلوبہ رقم لے لیتا، کھانا پکوا کر غربا میں، فقراء میں اور مساکین میں ہر روز تقسیم کر دیتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بے شمار لوگ آپ کے در کا وہ لنگر، وہ کھانا، وہ طعام کھا کر اپنی طبی اور جسمانی ضروریات کو جہاں پورا کرتے تھے وہاں اپنی فطرتی اور روحی ضروریات کو بھی پورا کرتے تھے۔ آپ کے آستانے کی اس مادی خوراک کے ساتھ روحانی غذا لے کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت خواجہ اجمیر نے دعوت بالاسلام کے لیے ایک اور منہج دعوت بالنصیحہ والتربیہ اس کو اختیار کیا۔ آپ اپنی مجلس میں آنے والوں کے ظاہری احوال کو سنوارتے تھے، ان کے ظاہر اور ان کے باطن کی اصلاح کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات کے حقائق اور راز ان پر منکشف کرتے تھے، اسلام کے ہر پیروکار کی اس طرح تربیت کرتے تھے کہ اس کی شخصیت اور اس کی صحبت کے اثر سے دوسروں سے وہ منفرد اور ممتاز دکھائی دینے لگتا تھا۔ انسان کی شخصیت سازی کے لیے آپ نے 3 ہی بڑے خوبصورت ضابطے ہر ایک اپنے زیر تربیت کو عطا کیے تھے۔ آپ فرمایا کرتے جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں وہ اللہ کا بڑا مقرب اور بڑا ہی محبوب بندہ ہوگا۔ ان میں سے فرمایا ہر بندے میں سخاوت اور فیاضی کا عمل دریا جیسا ہو، اور اس میں محبت اور شفقت کی عادت اور خصلت آفتاب جیسی ہو، اور اس کی شخصیت میں تواضع اور انکساری اور عاجزی کا وصف زمین جیسا ہو۔ یہی شخص باکمال شخصیت کا حامل ہوگا اور صحیح معنوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک حقیقی صوفی و عارف وہ ہے جب وہ اپنے مولا سے واصل ہوتا ہے اور بندہ ہو کر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے، تو اب اس پر حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سارے عالم کو اپنی کھلی آنکھوں سے یوں دیکھتا ہے جیسے وہ سارا عالم اس کے سامنے اس کی 2 انگلیوں کے
اور اس کی ہتھیلی کے میں موجود ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دعوت دین، دعوت اسلام ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ دعوت میں کبھی انقطاع نہیں آتا ہے، دعوت خلوت میں بھی جاری رہتی ہے، دعوت جلوت میں بھی جاری رہتی ہے۔ اسی طرح توبہ و استغفار کا عمل بھی انسان کی زندگی میں ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے، کبھی بھی اس کا انقطاع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں توبہ و استغفار ہر حال میں مرید کے لیے لازم ہے، کیونکہ گناہوں کی کتابت اور لکھائی محض توبہ و استغفار کی وجہ ہی سے رکتی ہے۔ اس لیے گناہ تو ہر وقت سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، اس بنا پر توبہ و استغفار ہر وقت اور ہر لحظہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت خواجہ اجمیر نے دعوت بالدین کے لیے ایک اور منہج جو اختیار کیا وہ دعوت بالعمل کا ہے۔ دعوت انسان کے قول اور فعل دونوں سے بیک وقت صادر ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کا عقیدہ اور نظریہ پھیلانے میں دعوت بالقول اور دعوت بالعمل دونوں مؤثر ہوتی ہیں۔ ایک حقیقی صوفی و عارف کا ہر قول اور ہر فعل دین اسلام کی دعوت کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ صوفیاء کی دعوت فی زمانہ مؤثر اسی وجہ سے رہتی ہے کہ ان کے ہاں فقط قال نہیں ہے، بلکہ اس قال کا حال اور اس کا عمل بھی ان کے ہاں موجود ہوتا ہے۔ قول سننے سے تعلق رکھتا ہے، عمل دیکھنے سے عبارت ہے۔ کان سے سن کر عقل بے شمار تعویلیں کر لیتی ہے، جبکہ فعل کو آنکھ سے دیکھ کر کوئی تعویل باقی نہیں رہتی ہے۔ آنکھ کے مشاہدے کا انکار عقل نہیں کر سکتی ہے۔ متعصب، عداوت پسند اور مخالف عقل طبیعت رکھنے والی صرف اس کی ایک ہی تعویل کر سکتی ہے، وہ تعویل انکار ہے۔ اور اس تعویل انکار کو نام ہر دور کے اندر انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، مقربین ہو، اس تعویل کو تعویل سحر کہتے ہیں۔ جب بات نہ ماننی ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ سحر ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تعویل عقل کے پاس حق کے انکار کے لیے انسانی دنیا میں کبھی بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے عمل قول پر فائق ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر کے زمانے میں حاکم شہر نے ایک بے گناہ شخص کو تختہ دار پر پھانسی پر لٹکا دیا۔ مقتول کی ماں روتی ہوئی حضرت خواجہ اجمیر کے دربار میں آئی۔ اس وقت حضرت خواجہ اجمیر وضو کر رہے تھے۔ اس عورت کی گریہ زاری کی آوازیں ہر طرف بلند ہو رہی تھیں اور منت و سماجت کرتے ہوئے عرض کنا تھی کہ خدا کے لیے میری فریاد سن لے، شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو پرچہ نویسوں کی رپورٹ پر پھانسی دے دی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر متوجہ ہوئے اور اس کی فریاد کو سنا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعہ فریاد کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ آپ اسی وقت اٹھے، اپنا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے خدام اور مریدوں کے ساتھ پھانسی گھاٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر شخص حیران تھا کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر سیدھے مقتول کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا مبارک سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا، اے مظلوم، اگر تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، پھانسی کے تخت سے اتر آؤ۔ ان کلمات مبارکہ کا آپ کی زبان مبارکہ سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت ہو کر پھانسی کے تخت سے نیچے اتر آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آپ کے حکم کا منتظر ہو اور وہ فوراً
حضرت خواجہ اجمیر کے قدموں میں گر گیا۔ بعد ازاں وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا اور آپ اپنی خانقاہ میں واپس آئے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ بندے کا اپنے مولا کے ساتھ اتنا تعلق اور ایسا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کچھ درخواست بندگی اس کے حضور پیش کرے تو وہ کبھی بھی رد نہ ہو بلکہ وہ قبول ہو جائے، تبھی اس بندے کا بندہ ہونا ہے اور اس کا درویش کہلانے کا وہ حقدار ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب آپ نے ہندوستان کے علاقے اجمیر کی طرف نبوی بشارت پر آنے کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ 40 رفقا ہم سفر تھے۔ ادھر اجمیر کے راجہ کو نجومیوں کے ذریعے خبر ہو گئی، اس نے جگہ جگہ عمال مقرر کر دیے، ان کو حکم دیا کہ کسی بھی قیافہ شناس اور کسی بھی درویش کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اگر کوئی مزاحمت کرے تو اس کو فوری وہیں ہلاک کر دو۔ آپ 40 رفقا کے ساتھ اعلانیہ شہر میں داخل ہوئے، کوئی بھی آپ پر قابو نہ پا سکا، حتیٰ کہ اجمیر کی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ شہر کے باہر درخت کے نیچے ایک کھلے میدان میں مہاراجہ کے اونٹ اقامت گزین تھے۔ ساربان نے جب ان کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ جگہ مہاراجہ کے اونٹوں کے لیے وقف ہے، تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ درویشوں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا تو وہ سختی سے پیش آیا تو آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے ان ساربانوں کو، مہاراجہ کے ان اہلکاروں کو اتنا فرمایا، اچھا ہم لوگ تو یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت خواجہ اجمیر وہاں سے روانہ ہو کر ایک دوسری جگہ پر اقامت گزین ہو گئے، جہاں پر ہر طرف بت ہی بت تھے اور بت خانے تھے، اور آپ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ مہاراجہ کے اونٹ اسی میدان میں آپ کے قول کے مطابق بیٹھے کے بیٹھے رہے، اور لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اٹھ نہ سکے۔ ساربان نے یہ سارا واقعہ مہاراجہ کو بتا دیا۔ مہاراجہ اب تک آپ کے متعدد واقعات کرامت سن چکا تھا۔ اس نے کہا ایسے کامل درویش کو بگانا آسان نہیں ہے، ان سے ہرگز بے ادبی کے ساتھ پیش نہ ہو۔ پھر ساربان سے مخاطب ہوا کہ سارے کے سارے جاؤ اور حضرت خواجہ اجمیر سے معذرت کرو، ان کی منت و التجا کرو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اور سوائے اس صورت کے کوئی اور راہ ہمارے لیے باقی نہیں ہے۔ وہ سارے ساربان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اپنی غلطی اور گستاخی کا اعتراف کیا اور بہت زیادہ آہوزاری کی اور اپنے قصور کی معافی چاہی، تو حضرت خواجہ اجمیر نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا جاؤ، جا کر دیکھو تمہارے اونٹ اب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے واپس جا کر دیکھا، سارے اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ مہاراجہ بھی لمحہ بلمحہ ان واقعات سے آگاہ ہو رہا تھا اور وہ بڑا ہی متحیر اور حیران تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح حضرت خواجہ اجمیر نے اپنی دعوت اسلام کو بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اس منہج سے بھی اختیار کیا کہ آپ نے اس سرزمین پر جتنا بھی جادو چلتا تھا اس جادو کو کبھی رد کیا ہے۔ کبھی دعوت اسلام کے مقابلے میں بڑے بڑے ساحر، بڑے بڑے جادوگر آتے ہیں، اسلام کی حقانیت میں صادر ہونے والے خوارق، عادات، معجزات اور کرامات کا رد کر کے اپنی حقانیت کی جھوٹی سعی و کاوش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیر کا اثر و رسوخ جب ہندوستان میں بالعموم اور علاقہ اجمیر میں بالخصوص بڑھنے لگا تو مقامی ہندو پنڈتوں کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو بڑے متفکر ہوئے، مضطرب ہوئے۔ انہوں نے حضرت خواجہ اجمیر کی بڑھتی ہوئی قوت کے سدباب کے لیے آپ پر حملوں کا فیصلہ کیا اور اپنی کل جمعیت کے ساتھ منظم اور مسلح ہو کر آگے۔ ادھر حضرت خواجہ اجمیر حالت نماز میں تھے، آپ کے رفقا نے خبر دی تو آپ نے نماز سے فراغت کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ وہ خاک جس کو پڑی
وہ بے حس و بے حرکت ہو کر گر پڑا اور غضب الہی کا شکار ہوا۔ جب انہوں نے اس حریف کامل کے ساتھ مقابلے کی قوت اپنے اندر مفقود پائی تو اب وہ اپنے مندر کے بڑے دیو کے پاس گئے اور اس سے کہا، ایک درویش اپنے مذہب اسلام کا بڑا صاحب کمال اور طاقتور انسان ہے، ہم اس کا مقابلہ سحر اور جادو کے سوا کسی چیز سے نہیں کر سکتے۔ اس نے ان لوگوں کے کہنے پر حضرت خواجہ اجمیر سے مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ وہ سارے وہاں آ گئے اور ان سب کو اس نے منتر پڑھنے کا کہا۔ ادھر حضرت خواجہ اجمیر کو اس دیو کے جادو کرنے کی خبر دے دی گئی اور وہ دور کھڑے ہو کر منتر سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیر نے اپنے مریدوں سے فرمایا، فکر نہ کرو، ان کا باطل جادو ہم پر اثر انداز نہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو ان کا دیو براہ راست وہ اسلام کی دامن سے وابستہ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ کفار اور دیو جب خواجہ اجمیر کے قریب آئے تو ان کے پاؤں سے چلنے کی قوت اور ان کی زبان سے بولنے کی طاقت سلب ہو گئی، جہاں پر وہ تھے وہیں بے حس ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت خواجہ اجمیر نے ان کی طرف نظر کی تو وہ دیو جو ان کفار کا سردار اور پیشوا تھا وہ آپ کی نظر کا سامنا نہ کر سکا اور آپ کی ہیبت سے کانپنے لگا اور بے تحاشا رام رام کی بجائے رحیم رحیم پکارنے لگا۔ کفار نے جب یہ رنگ دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور اس پر لان تان کرنے لگے۔ وہ اپنے ہی ساتھیوں پر برہم ہو کر پتھروں اور لکڑیوں سے انہیں مارنے لگا۔ کچھ لوگوں کو اس نے جان سے مار دیا اور کچھ جان بچا کر بھاگ گئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت خواجہ اجمیر یہ سارا منظر بڑی خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں آپ نے اپنے خادم کے ذریعے اس کو پانی کا ایک پیالہ بھجوایا۔ اس بھرے ہوئے پیالے کو اس نے بڑے شوق سے پیا۔ اس پانی کو پینا تھا کہ اس دیو کی ساری ظلمت، تاریکی اور کفر اس کے دل سے دھل گیا۔ وہ دوڑ کر حضرت خواجہ اجمیر کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا اور بولا، آپ کا جمال دیکھ کر دل و ذہن بہت زیادہ شادماں ہوا ہے۔ اور آپ نے اس کے قبول ایمان کی کیفیت مسرت کے اعتبار سے اس کا نام ہی شادی دیو رکھ دیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دعوت مسابقت بالاسلام کا منہج بھی حضرت خواجہ اجمیر نے اپنی دعوت کے باب میں اختیار کیا ہے۔ کبھی اسلام مخالف اور دین دشمن لوگوں سے ان کے میدان میں مقابلہ کر کے ان کو شکست دے کر اسلام کی حقانیت اور اس کی عملی صداقت کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ مسابقت کے یہ واقعات اسلام کی حقانیت اور صداقت پر بے پناہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کبھی کبھار اس طرح کا ایک واقعہ داعیان اسلام کی ہزاروں تقریروں اور سینکڑوں تبلیغی کاوشوں پر غالب اور فائق ہوتا ہے۔ ایسا ہی منظر ہمیں حضرت خواجہ اجمیر کی ذات اقدس میں نظر آتا ہے۔ اجمیر کے نواح میں اجے پال نامی ایک مشہور جوگی رہتا تھا جس کو طلسم اور جادو میں سارے ہندوستان میں آفاق کی شہرت حاصل تھی۔ اس کے ہزاروں چیلے تھے جن میں 700 اس کے ماہر اور تجربہ کار شاگرد تھے۔ ان میں ہر کوئی اپنے اپنے فن میں بڑا چلاک اور عیار اور ماہر تھا۔ مہاراجہ کو اجے پال جوگی سے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ ہر محاذ پر خواجہ اجمیر کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہو رہا ہے اور اس کے تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں اور ان کے مقابل آنے والا ہر کوئی ان کی ارادت میں ڈل کر اسلام کو قبول کر رہا ہے، اس نے اپنی ترکش کے آخری تیر کو بھی مہاراجہ نے آزمانے کی کوشش کی۔ مہاراجہ نے اجے پال کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اب تک سارے واقعات اس کے گوش گزار کر دیے، اجے پال کو بتا دیا۔ اس کے بعد ان سب کا انتقام لینے کے لیے اس کو ابھارا۔ جوگی نے مہاراجہ کی ترغیب پر مقابلے میں آمادگی ظاہر کی۔ دوسرے روز مہاراجہ اپنے سارے درباریوں اور شہر کے بڑے بڑے بااثر لوگوں کے ساتھ خواجہ اجمیر کی طرف
روانہ ہوا۔ اجے پال ہرن کی کھال پر بیٹھا ہوا تھا، ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ اجمیر کو جب ان لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ باوضو ہو کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آپ نے اپنے چاروں طرف 2 خط 2 دائرے بنا لیے، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دلائی۔ اجے پال جوگی اس دائرے کے قریب آیا اور اپنے قافلے کے ساتھ پہنچ کر اس دائرے کے اندر داخل ہونے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ اس نے اپنے سارے جادو آزمائے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اس دائرے میں داخل ہو جائے، لیکن اس کی بسیار کوشش اس کو ہر بار ناکام کر رہی تھی۔ اجے پال جوگی اور اس کے جادوگر شاگردوں نے جادو اور سحر خانی میں اپنا پورا زور لگا دیا، یہاں تک کہ پہاڑوں سے بے شمار سانپ حضرت خواجہ اجمیر اور ان کے ساتھیوں کی طرف سر اٹھاتے ہوئے نظر آنے لگے، لیکن سب کے سب حصار کے پاس آ کر رک جاتے تھے، اس میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ پھر جادوگروں نے آسمان سے آگ برسانا شروع کر دی، لیکن ایک چنگاری بھی اس دائرے کے اندر آ کر نہ گرتی تھی، بلکہ وہ آگ خود انہی کی طرف لوٹ جاتی تھی۔ اجے پال جوگی نے اپنے شاگردوں کی جب ساری سحر خانی اور جادوگری دیکھ لی، اس میں ناکامی کو ملاحظہ کر لیا، تو اب وہ خفیف ہو کر دائرے کے قریب آیا اور حضرت خواجہ اجمیر سے مخاطب ہوا کہ تم نے میرے شاگردوں کو شکست دے دی ہے، لیکن اب تمہارا میری ذات سے مقابلہ اور مسابقہ ہے، بہتر ہے تم اپنی جان بچا کر چلے جاؤ، وگرنہ میں ابھی آسمان پر پرواز کر کے تم پر اتنی آفتیں برساؤں گا کہ تم مقاومت اور مقابلہ نہ کر سکو گے اور ہرگز تم میرے مقابل نہ آ سکو گے اور بری طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور ان سے فرمایا، دیکھو یہ بدبخت کس قدر اپنی خود ستائی کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کتا جب عاجز آتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے۔ پھر اجے پال جوگی کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی، آسمان پر تو بعد میں جانا، ابھی زمین ہی پر مقابلہ کر لو۔ یہ سن کر اجے پال بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اس نے بہت سے سانپوں سے اپنے جسم کو لپیٹ لیا، ہرن کی کھال پہن کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسی وقت حضرت خواجہ اجمیر نے اپنے نالین کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے نالین اوپر جا، اس بدبخت کافر کے منہ اور سر پر ہر طرح سے برسو تو اس کو سمجھ آ جائے اور وہ رسوا ہو کر زمین پر آ جائے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے آپ کے نالین کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ نالین کا اڑنا تھا، وہ ہوا میں بلند ہو کر سیدھے اجے پال کے سر اور چہرے پر پڑنے اور برسنے لگے۔ جب تراک تراک سے اس کے سر اور چہرے پر وہ نالین، وہ جوتے پڑے تو وہ بکھرا گیا اور شکست کھا کر نیچے آ گیا۔ شرمسار ہو کر حضرت خواجہ اجمیر کے قدموں میں گر کر معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت خواجہ اجمیر نے اس کو تھوڑا پانی پینے کے لیے دیا۔ اجے پال نے جو ہی اس پیالے کا پانی پیا تو کفر و شرک کی دلالت اور تاریکی اس کے سینے سے رخصت ہو گئی اور اس نے اسی وقت صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ اولیاء و صلحاء مقربین اسلام کی نعمت سے اس سرزمین کو آراستہ کرنے کے لیے طرح طرح کے منہج اپنی دعوت کے لیے اختیار کرتے رہے ہیں۔ ایک دعوت بالإحسان کا منہج تھا، انہی اولیاء صلحاء کا حضرت خواجہ اجمیر نے اس کو بھی اپنایا کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو معاف کر دینا، یہ بھی اعلیٰ انسانیت کی علامت ہے۔ وگرنہ یہی موقع ہوتا ہے جب انسان اپنے دشمن سے اپنے سارے بدلے، جب وہ غالب ہوتا ہے، جب وہ حاکم ہوتا ہے، جب وہ مقتدر ہوتا ہے تو وہ سارے اپنے دشمن سے بدلے لے لیتا ہے۔ جو اس نے تکالیف اس دشمن سے اٹھائی ہوتی ہیں، ہر تکلیف کا عام طور پر
بدلہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن صوفیانہ مزاج اور اخلاق یہ ہے کہ اپنے جان کے دشمن کو بھی رسول اللہ کی سیرت کے تحت اس کو معاف کیا جاتا ہے، اور جو اس نے تکالیف دی ہوتی ہیں ان کو فراموش کیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی جذبہ انتقام کا سلوک نہیں کیا جاتا، جس سے انسانیت بھی شرمسار ہوتی ہے۔ اور ایسے مواقع پر وہ انسان اپنے کردار سامنے لاتا ہے کہ اس کردار کو دیکھ کر ایوانیت بھی اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو انسان نہ کہا جائے بلکہ حیوانیت کا نمائندہ کہا جائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، خواجہ اجمیر نے اپنے تمام دشمنوں کو جو بھی آپ کے مقابل آیا، آپ نے سب کو معاف کیا اور فرمایا ہماری روش، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار یہی ہے کہ جب ہم دشمن پر قابو پا لیتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دعوت اسلام کا ایک اور منہج، دعوت بالمواعظ اور والفرمودات، اس کو اختیار کیا۔ آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے ہر روز لوگوں کو نصائح کرتے، ہفتہ وار مواعظ کے ذریعے اسلام کی تعلیمات دیتے، اور جو بھی آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں آتا اسے اللہ سے واصل کرتے، اسے معرفت و قربت الہیہ کی راہ پر چلاتے، اور اسے انبیاء علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی طرف راغب کرتے۔ اسی طرح آپ نے آخری منہج دعوت بالخلفاء کا بھی اپنایا، بے شمار خلفاء کو اسلام کی دعوت کے لیے تیار کیا۔ آج جتنی روشنی ہمیں برصغیر پاک و ہند کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ انہی اولیاء اور صلحاء کی انہی مسائی کا عمل دخل ہے، انہی کا اثر ہے جو آج ہر طرف اسلام کا نور پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے سلسلہ چشتیہ کی دعوت برصغیر پاک و ہند میں اس قدر پھیل گئی، آپ کا یہ سلسلہ وہ ہے جس کو برصغیر پاک و ہند کے تمام مکاتب فکر نے اختیار کیا ہے، اور ہر مکتبہ فکر میں ان کے خلفاء موجود ہیں۔ تو آپ کی دعوت ہر طرف پھیل گئی، ہر قصبے، ہر گاؤں کے اندر یہ دعوت اسلام پھیلی، ہر قریے، ہر شہر تک خواجہ اجمیر کی دعوت مسلسل بلا واسطہ اور بالواسطہ پھیلتی چلی گئی۔ یہ دعوت سینوں میں بھی پھیلی اور سفینوں کے ذریعے بھی پھیلی، یہ دعوت مریدوں سے بھی پھیلی، یہ دعوت خلفاء کے ذریعے بھی پھیلی، اور یہ دعوت ارادت مندوں کے ذریعے بھی پھیلی، راہ سلوک کے سالکوں کے ذریعے بھی پھیلی، اور یہ دین کی دعوت طالب علموں کے ذریعے بھی پھیلی، اور بڑے بڑے علماء، واعظین اور خطباء کے ذریعے سے بھی پھیلی۔ اس دعوت کے بے پناہ، بے حساب اور ہمہ جہت اور ہمہ گیر پھیلاؤ نے خواجہ اجمیر کو ہندوستان کا سب سے بڑا اسلام کا داعی اعظم بنا دیا۔ آپ کی دعوت کی وسعت اور قبول پذیری میں آپ کی اس نگاہ کی کرشمہ سازی بھی ہے، جس نگاہ نے جب وہ اٹھی ہے کفار اور مشرکین پر، تو ان میں ان کفار اور مشرکین کو جو 90,000 کی تعداد میں تھے، ان سب کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ اور یہ مشہور شعر آپ ہی کے لیے کہا جاتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کی دعوت کی وسعت اور اثر پذیری کی دوسری عملی مثال آپ کا وہ شعر ہے جسے محرم الحرام کے موقع پر شہادت امام حسین کے تناظر میں ہر مسجد و محراب کے منبر سے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے شہادت کربلا کے فلسفے اور حقیقت کو اچھی طرح سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اسی طرح آپ کی دعوت دین کا اور مقام ولایت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر کرنے والا، اور آپ کی دعوت کو زبان زد خاص و عام کرنے والا شعر بھی آپ کے اس مرتبے کو اجاگر کرتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کاملا را نما، ناکساں پیر کامل، کاملا را نما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔